رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، دو عنوانات کے تحت آج میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ ایک عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے متعلقہ، اور دوسرا عنوان ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کا۔ تو یہ دو عنوانات کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے لفظ کا استعمال ہوتا ہے اہل بیت۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے وہ کون تھے؟ تو احادیث مبارکہ کے تصریحات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حیدر کرار خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح پر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد در اولاد قیامت تک جتنی بھی آئیں گی وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت یعنی اہل بیت سے، ویطہرکم اور انہیں مکمل طور پر تطہیرا پاکیزہ بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے، اور یہ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اپنے بیٹے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور بلا کر اپنی کملی والی چادر کے نیچے انہیں کیا
پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا کہ علی تم بھی ادھر آ جاؤ، اور پھر اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں داخل ہے، آپ ان سے بھی ہر طرح کی گندگی کو دور رکھیے گا اور انہیں بھی مکمل طور پر پاکیزگی عطا فرمائیے گا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑی تھی، وہ فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو شامل ہو ہی، لیکن میں نے ان اپنی اولاد اور بچوں کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر کر خصوصیت کے ذات ذکر فرما دیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے پہلے اور بعد کے آیات میں ازواج مطہرات کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات تو اہل بیت میں داخل ہے ہی، کیونکہ اہل کا معنی ہے عام طور پر گھر والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ سب کی سب ازواج مطہرات تھیں، پاکیزہ بیویاں تھیں، اور وہ سب کے سب تو اہل بیت میں داخل ہی ہیں، لیکن نواسوں کو، داماد کو، بیٹی کو داخل فرما کر چادر کے نیچے وضاحت فرما دی کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں داخل ہیں، اور فرمایا کہ موت کے بعد تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جمع ہوں گے تو میری رشتہ داری، میرے اہل بیت، یہ سب ٹوٹے گی نہیں، بلکہ وہاں بھی رشتہ داری موجود رہے گی، قائم رہے گی، میرا یہ تعلق ان کے ساتھ اہل بیت کا کل قیامت کے دن بھی موجود رہے گا۔ اور پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھ، اے اللہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے، محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار محسوس کیے، آپ کے چچا تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد فرمایا، اے لوگو، جس وقت اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کے گروہ بنائے، تو گروہ میں مجھے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر ان گروہوں کے 2 گروہ بنائے، ان 2 گروہوں میں سے ایک جو بہترین گروہ تھا میرے رب نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ایک گروہ سے قبیلے بنائے، تو اللہ رب العزت نے ان قبیلوں میں سے مجھے بہترین قبیلے کے اندر پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ محمد بن عبداللہ بن مطلب کا میں بیٹا ہوں، یعنی میں محمد عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق میں مجھے پیدا فرمایا، سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا فرمایا، سب سے بہترین قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ ناگواری کے آثار محسوس کیے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلقہ کوئی بات ایسی تھی، تو تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگ آپس میں محو گفتگو ہوا کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے پاس جایا کرتے ہیں تو یہ اپنی گفتگو ختم کر دیا کرتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب غصے کے آثار نمایاں ہوتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، اور وہ سرخائی ایسی ہوتی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر انار نچوڑ کر ڈال دیا گیا ہو، اس قدر سرخ چہرہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت اس محبت کرنے والوں کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ بلخ شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فیملی رہا کرتی تھی، اور وہ بہت غریب تھے، غربت کے ستائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جس شخص کی وہ فیملی تھی اس کی بیوی اور اس کی بچیاں اپنے والد کے سائے سے اور خاوند کے سائے سے محروم ہو گئی، اور والد فوت ہو گیا، صرف اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ تو وہ خاتون وہ سیدہ اپنی اولاد کو لے کر، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بتلا چکا کہ اللہ رب العزت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے، قیامت تک آنے والی جتنی بھی اولاد در اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آئے گی تو وہ سب کی سب اہل بیت میں شامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کی سیدہ جب لوگوں کے طعنوں سے، لوگوں کی تشنیع سے، لوگوں کے جو ہے ظلم سے بچنے کے لیے یا کسی طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتی ہے، اور بلخ شہر سے سفر کر کر سمرقند تشریف لاتی ہے، تو وہاں پہنچتی ہے تو اپنی بچیوں کو سمرقند کے ایک جامع مسجد میں بٹھاتی ہے کہ تم یہاں پر رکو اور میں تمہارے لیے کھانا وغیرہ تلاش کر کر لاتی ہوں، کھانا وغیرہ کا انتظام کر کر آتی ہوں۔ تو وہ ماں اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو چھوڑ کر مسجد میں چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلتی ہے، اور جب کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوئی سفر کرتی ہوئی ایک جگہ پر جا پہنچتی ہے کہ جہاں پر اس علاقے کا حاکم کے سامنے لوگوں کا ایک بہت بڑا جم غفیر تھا، ہجوم تھا، اور وہ مسلمان حاکم تھا، اور وہ ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور ایک طرف ایک اور جم غفیر تھا، وہ ایک مجوسی کے ارد گرد تھا، اور وہ مجوسی ان کے ارد گرد اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو اس سیدہ خاتون کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس مسلمان حاکم کے پاس جاؤں، تو وہ ان کے پاس گئی اور جا کر اس سے اپنے سارے حالات ذکر کیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے کوئی دلیل لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ کہ تم سیدہ ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں تو اس علاقے میں اجنبی ہوں، میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے کہ کوئی گواہ نہیں ہے تو ہم آپ کے لیے کچھ آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتے، کھانے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے، ٹھکانہ نہیں دے سکتے۔ تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی، پھر اس مجوسی شخص کے پاس آئی جس کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا، اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، سیدہ ہوں، اور میرا خاوند فوت ہو گیا، میری بچیاں یتیم ہو گئی، اور بلخ شہر کی میں رہنے والی ہوں، اور وہاں سے سفر کر کر میں یہاں تک آ پہنچی ہوں۔ اب میری بچیاں بھوک سے نڈھال ہیں، مجھے کھانا چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، میری کچھ خدمت کریں، مدد کریں۔ اب وہ مجوسی جو تھا اس نے اپنی زوجہ کو بھیجا اس خاتون کے ساتھ، سیدہ کے ساتھ، وہ گئی اور مسجد سے اس کی بچیوں کو لے کر آئی، اور پھر اس مجوسی شخص نے اس خاتون کے اوپر پیسہ بھی خرچ کیا، ٹھکانہ بھی دیا اور کھانا بھی دیا، اور بہترین قسم کے لباس سے، تحائف سے انہیں نوازا، اور ان کے ہاں مہمان وہ ٹھہری۔ رات کا وقت ہوا، اب وہ جو مسلمان حاکم تھا رات کے وقت اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جو ہے بہت ہی حسین اور جمیل محل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک جھنڈا ہے۔ تو اس مسلمان شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو میں بھی ہوں، تو میرا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا یہ بتا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا کوئی گواہ ہے تیرے پاس کہ تو مسلمان ہے، اور کیا تیرے پاس ثبوت ہے اس چیز کا کہ تو مسلمان ہے؟
اسی وقت وہ مسلمان حاکم سمجھ گیا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، صبح اٹھا تو صبح اٹھ کر فوراً اس شہر بھر میں اس خاتون سیدہ کی تلاش میں نکلا کہ وہ مجھے ملے، اور تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر میں جا کر پہنچا اور مجوسی سے جا کر کہا کہ یہ آپ کے پاس جو مہمان ٹھہری ہوئی ہے یہ مجھے دے دیجئے، میں اس کی خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں، اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے بدلے میں آپ مجھ سے 1000 اشرفیاں لے لیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے خواب دیکھا تو میں نے بھی خواب دیکھا ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت تجھے ہے اس چیز کی ضرورت مجھے بھی ہے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے بتلایا کہ جو تو نے محل دیکھا خواب میں وہ میں نے بھی دیکھا، تو وہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا، اس کی برکت سے جو میں نے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورت کی میں نے خدمت کی اور اس پر خرچ کیا اور اس کی مہمان نوازی کی بغیر کسی ثبوت اور دلیل اور گواہوں کے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیری تقدیر میں پہلے سے یہ لکھ دیا تھا کہ تو مسلمان ہو کر مرے گا۔ تو میرے جس وقت یہ مہمان ٹھہری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یہ بچیاں، یہ خاتون یہ آئی، تو میں نے ان کی مہمان نوازی کی، تو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان اسلام قبول کر لیا اور میں ایمان لے آیا، تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ اللہ نے جنت میں میرے لیے ایک خوبصورت حسین و جمیل محل عطا فرما دیا۔ تو اب تو وہ وقت گزر چکا اور آپ اس نعمت خداوندی سے محروم ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ان پر خرچ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہے انسان کے درجات میں، فضیلت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑھوتری کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں اور سچے برحق پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان اس امت پر ہے کسی اور کا احسان اس امت کے ایک ایک فرد پر کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، جتنے احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے لوگوں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کے علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ نبی سے محبت کرنا ہے، اور نبی سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ جب اللہ سے محبت کی تو یقین تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرا عنوان جو میں نے آج کے اس مجلس میں جو میں نے بیان کرنا ہے، جس کا میں نے ذکر فرمایا، وہ ہے ناحق کسی کو قتل کرنا۔ کہ آج ہم دیکھتے ہیں گلیوں میں، چراہوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، اور جو ہے جگہ جگہ قتل و غارت عام ہو رہی ہے، خانہ جنگی کی سی شکل ہو رہی ہے، جہاں چاہا جس کا دل چاہا بم پھاڑ دیے، لوگوں کو شہید کر دیا، لوگوں کو قتل کر دیا، ڈاکہ ڈال کر چوری کر کر۔ میرا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق طور پر قتل کرتا ہے، اللہ رب العزت 4 طرح کی سزائیں اسے دیتا ہے۔ نمبر 1، دائمی عذاب، اللہ رب العزت ہمیشہ کے عذاب میں اسے مبتلا کرتا ہے، اور وہ کتنا ہوگا وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کا غضب، کہ اللہ کی اس پر غضب ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے عذاب عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ رب العزت کے مخلوق میں کسی مسلمان کو ناحق طور پر قتل کرتا ہے۔ حقاً قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو قصاصاً قاضی یعنی جج اس کو شرعی سزا نافذ کر کر اسے قتل کرنے کا حکم دے گا۔ ہاں اگر اس مقتول کے ورثاء اس قاتل کو معاف کر دیں تو وہ الگ بات ہے، یا دیت لے لیں تو وہ الگ بات ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر راضی نہ ہو، قصاص ہی لینا چاہیں، تو قاضی جج کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حق میں قصاص کا فیصلہ کرے۔ قتل کا اور قصاص کیا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ دوسری صورت کیا بتلائی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جو ارتداد کہ مرتد ہو جائے، مسلمان تھا اور مسلمان ہو جانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، 3 دن تک اس کے اعتراضات کا اسے جواب دیا جائے گا، سمجھایا جائے گا،
3 دن کے اندر اگر وہ نہ سمجھ سکا اور دوبارہ ایمان کی طرف نہیں لوٹ کر آیا تو قاضی کے لیے یعنی جج کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے۔ نمبر 3، شادی شدہ زنا کرے، شادی شدہ زنا کرے، مرد ہے یا عورت ہے جو شادی شدہ زنا کر لے تو اسے بھی رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ قاضی، جج، وہ فیصلہ کرے گا۔ ہر شخص کو اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، جج جو ہے فیصلہ کرے گا۔ لیکن آج تو ارباب جو ہے اقتدار وہی سب بہکے ہوئے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، شرعی نظام قائم نہیں ہے، شریعت اسلام کے مطابق قوانین نافذ نہیں کیے جا رہے، جبکہ قانون یہ لا جو ملک پاکستان میں بنا ہوا ہے اس میں تمام یہ سزائیں موجود ہیں، لیکن ان سزاؤں کے مطابق جو ہے ہمارے جج، ہمارے جو ہے صاحب ارباب جو ہے اقتدار جو ہے اس کے شرعی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور شرعی سزاؤں کو نافذ نہیں کرتے۔ اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو یہ جرائم، یہ قتل و غارت، یہ بم دھماکے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو تیسری سزا جو بتلائی گئی وہ ناحق کسی کو قتل کرنا ہے، کسی شادی شدہ زنا کرنا ہے۔ اب یہ مرد ہو یا عورت ہے، جو شادی شدہ مرد عورت زنا کرے گا تو اسے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اس پر اتنے پتھر برسائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قتل کی یہ 3 صورتیں بتلائی ہیں، ان کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے نبی جو ہے کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف فرما رہے اور پھر فرمایا کعبۃ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیری خوشبو کیا ہی عمدہ ہے، تیری عظیمت، تیری عظمت، تیرے درجہ کس قدر بلند ہے، لیکن اے کعبۃ اللہ ایک انسان، ایک مومن کی عظمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ پوری کائنات ایک طرف ہو اور ایک مومن کا قتل کیے جانا ایک طرف ہو تو اللہ کے ہاں یہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے پوری کائنات برباد ہو جائے، لیکن ایک مومن کا ناحق طور پر قتل کرنا پوری کائنات کے برباد کیے جانے سے زیادہ بھاری ہے۔ تو یہ اس قدر یہ سنگین جرم ہے ناحق طور پر کسی کو قتل کرنا۔ تو یہ جرائم اسی وجہ سے قائم ہو رہے کیونکہ صاحب اقتدار ان چیزوں کو ختم نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ماہ محرم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور اللہ کی زمین پر خون ریزی کرنا، خون بہانا، ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مومن کو ناحق طور پر قتل کرنا ہے، اور کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا سب سے پہلے مشرکین کو سزا دی جائے گی، اس کے بعد ناحق قتل کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے بات جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان جرائم سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بغیر حساب کتاب کے کون جنت میں جائے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتلائیے اے اللہ کا رسول، ضرور بتلائیے، کون ہے ایسا شخص ہے جسے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ شخص جس کا دل دوسرے کے لیے شیشے کی مانند ہو، صاف شفاف ہو، ذرا بھر بھی حسد، بغض، کینہ، نفرت کی بو اس کے جسم سے نہ آ رہی ہو، تو جس کا دل اس قدر صاف شفاف ہوگا اللہ بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ نفرتیں یہی جرائم کا سبب بنتی ہیں، یہ قتل و غارت یہی دل کے اندر بغض اور حسد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کی خرابیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔